الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا ایک نہ ایک دن فنا ہونے والی ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے، اور ایک ایسا دن آنے والا ہے جس دن ساری مخلوقات کو اللہ کے سامنے دوبارہ حاضر کیا جائے گا، اور دنیاوی زندگی میں جو اعمال اس نے کیے ہیں ان کا حساب اللہ کے سامنے دینا ہوگا، جس کو قیامت کا دن کہتے ہیں، حساب کا دن کہتے ہیں۔ اب یہ ایسا موقع ہے جس کا آنا بالکل یقینی ہے، دنیا کا فنا ہونا بالکل یقینی ہے۔ قرآن میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس سلسلے میں جو تفصیل بیان کی ہے، جس کے پڑھنے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ دن کتنا ہولناک، کتنا بھیانک ہوگا۔ اس دن کی تیاری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیاوی زندگی ہمیں دی ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق بہت ساری چیزیں بیان کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے سے پہلے جو چیزیں دنیا میں ظاہر ہونے والی ہیں اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارا ایمان قرآن کی باتوں پر پختہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں آئندہ آنے والی چیزوں کے سلسلے میں بیان کی ہے، ان کو دیکھ کر ہمارا ایمان پختہ ہو جائے۔ دوسرے، ہمارے اندر بھی آخرت کی تیاری کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ دنیاوی زندگی میں پڑھ کر جو دل ہمارے سخت ہو رہے ہیں، دلوں کے اندر غفلت پیدا ہو رہی ہے، اس غفلت سے ہم کو بیدار کیا جائے، ہمارے دلوں کو نرم کیا جائے، تاکہ ہم اپنی آخرت کی جو حقیقی اور اصل زندگی ہے اس کے لیے اس دنیا میں رہ کر تیاری کریں، اور نشانیوں کو دیکھ کر ہمارا آخرت کا یقین دنیا کے یقین کے مقابلے میں بڑھ جائے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں، ان کے سامنے دلائل پیش کیے جائیں تاکہ ان کی عقلیں اس کو تسلیم کریں، ان کے دلوں پر ہتھوڑا مارا جائے تاکہ وہ بیدار ہو جائیں اور اپنی غفلت سے اس آخرت کی دنیا کی جو حقیقی تیاری ہے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو قرآن نے بھی آخرت کی تیاری کے سلسلے میں جو اسلوب، جو طریقہ، جو انداز بیان کیا ہے، حیرت انگیز ہے۔ وہ پہلی بات تو قرآن نے بیان کی کہ قیامت کا دن، اس کا آنا بالکل یقینی، اس میں کسی طرح کی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، کہ قیامت کا دن آنا، جو وقت طے کیا گیا ہے دنیا کے فنا کے لیے، اللہ کے سامنے حاضری کے لیے، جو وقت اللہ کی طرف سے طے کیا گیا ہے اس کا آنا بالکل یقینی۔ ہم جو چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس میں غلطی ہونے کا امکان ہے، ہماری آنکھیں خطا کر سکتی ہیں، لیکن اللہ کی بات میں خطا کرنے کی رتی برابر گنجائش نہیں ہے۔ تو آنکھوں دیکھے حال پر ہمیں اتنا یقین نہیں ہونا چاہیے جتنا اللہ کی بات پر یقین ہونا چاہیے، جتنا قیامت کے آنے پر ہمارا یقین پختہ سے پختہ تر ہونا چاہیے۔ دوسری چیز جو قرآن نے بیان کی وہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے، بالکل قریب ہے، بالکل
بالکل قریب ہیں. کہا کہ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا. آپ کو کیا معلوم کہ شاید قیامت بالکل قریب آ چکی ہے. اور اس کی قریب آنے کی نشانیاں بھی بیان کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہا میں اور قیامت اس طرح سے بھیجے گئے. یہ جو انگلیاں ہیں ایک دوسرے کے قریب، کہا کہ میرے اور قیامت کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا قیامت کے قریب آنے کی نشانی ہے. اسی طرح سے قیامت کے قریب آنے کی ایک اور نشانی قرآن نے خود بیان کی. اقتربت الساعۃ وانشق القمر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے کی طرف ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے واقعہ پیش آیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر، جاہلیت میں بھی حج ہوتا تھا، عرب بھر کے لوگ آتے تھے تو مینا میں تھے. اور ایسے موقعوں پر جب حج کا موسم ہوتا یا کوئی اور تہوار ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے تھے. اس لیے کہ آس پاس کے اور دور دراز کے لوگ آتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا کر اپنا پیغام ان کو پہنچاتے تھے، دین کی باتیں سمجھانے کی کوشش کرتے تھے. تو ایسے موقع پر لوگوں نے مینا میں آپ سے مطالبہ کیا کہ کوئی نشانی دکھلائیے. تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، بالکل اس طرف ایک غار ہرا کے ایک ٹکڑا غار ہرا کے اس طرف چلا گیا، دوسرا ٹکڑا اس طرف چلا گیا. تو یہ قیامت کی قریب ہونے کی اللہ تعالیٰ نے اس کو نشانی بتائی. بخاری شریف میں بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، پھر اچانک پھر چاند مل گیا. بعض ہندوستانی تاریخ میں بھی آتا ہے کہ ہندوستان کے کسی بادشاہ نے اس کو دیکھا اور پھر اس کے لیے وہ مدینے کا سفر بھی کیا. اب یہ تاریخی حقیقت صحیح غلط یہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن تاریخ کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا اقتربت الساعہ، کہ قیامت بالکل قریب آ چکی. وانشق القمر، چاند ٹوٹ چکا، 2 ٹکڑے ہو چکے. اب یہ قیامت کے بالکل قریب ہونے کی نشانی تھی. کہا یہ نشانی بھی آ چکی. لیکن لوگوں کی کیا حالت؟ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. انسان جب غفلت میں پڑتا ہے، جب ضد اور ہٹ درمی میں آتا ہے، بڑی سے بڑی نصیحت کیجئے، بڑی سے بڑی آیتیں نشانیاں اس کے سامنے بیان کیجئے، وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے چاند کو 2 ٹکڑے کر کر اتنی بڑی نشانی دکھائی گئی، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے. تو اسی کو اللہ نے کہا وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا. جب بھی کوئی نشانی اللہ کی دیکھتے ہیں وہ منہ موڑ دیتے ہیں، اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے، اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. ایسی شیطان پٹی پڑاتا ہے. اسی لیے قیامت کی نشانیوں کو دیکھ کر عبرت نہ لینے پر خدا نے پٹخار سنائی ہے. خدا اللہ کی طرف سے نشانیاں کیوں دکھلائی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنی غفلت سے بیدار ہو جائیں. ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی ہم اپنی غفلت سے بیدار نہ ہو جائیں گے تو پھر کون سی نشانیاں ہمیں بیدار کر سکتی ہے؟ اسی لیے سورہ انبیاء کی ابتدائی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کی حساب کا وقت قریب آ چکا. اب لوگوں کے حساب کا وقت کون سا ہے؟ وہ قیامت کا. اس لیے کہ عقلی طور پر بھی دیکھیے اتنی بڑی دنیا کیوں بنائے گا اللہ تعالیٰ. آدمی ایک دکان چھوٹی سی کھولتا ہے، اس کے پیچھے بھی اس کی حکمتیں ہوتی ہیں. نوکر رکھتا ہے، پیچھے حکمتیں ہوتی ہیں، اس کا حساب کتاب ہوتا ہے. اچھا کرنے پر اس کو اس کی تنخواہ ملتی ہے، کام نہ کرنے پر اس کو نکالا جاتا ہے. اتنی بڑی دنیا، اتنے سارے انتظام، کیا بیکار ایسے ہی کر سکتا ہے؟ نہیں، اس کے لیے امتحان گاہ ہے. یہ اس دنیا میں ہم نے کیا عمل کیا ہے، کل کو اس کا حساب دینا ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کی حساب کا وقت قریب آ چکا ہے. یہ اللہ کہہ رہے ہیں
بالکل قریب آ چکا. اور قریب دیکھیے، ایک تو قیامت کا آنا ہے، دوسرے موت کا آنا. پتہ نہیں آدمی بیٹھا رہتا ہے، اچانک موت آ جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ موت آئے گی، بوڑھے ہو جائیں گے، بیماری آئے گی، ہم تیاری کریں گے، اس کا موقع نہیں ملتا ہے. بیٹھے بیٹھے آدمی کو اٹیک ہو گیا، انتقال کر گیا. بیٹھے بیٹھے اور کہیں جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، انتقال کر گیا. ایسے سینکڑوں واقعات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ قیامت بالکل قریب ہے. کب کسی کی موت آ جائے کچھ بھی پتہ نہیں ہے. کہا وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ. لیکن لوگوں کی کیفیت کیا ہے، لوگوں کی حقیقت کیا ہے؟ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں، قیامت کے بارے میں سوچنے کے لیے تک تیار نہیں. جب کسی مجلس میں قیامت کا تذکرہ ہوتا ہے تو لوگ کہتے بھی ہیں بعض مرتبہ، ارے کیا ہے آپ ہمیشہ ڈراتے رہتے ہیں، کیوں قیامت کی بات کرتے ہیں؟ خواہ مخواہ آپ لوگ مستی میں ہیں، موج کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، ایسے موقع پر آپ قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں. اس طرح کے الفاظ جب ہماری زبان سے نکلیں گے تو ہم اللہ کے پاس کیا جواب دے سکتے ہیں؟ جب تذکرہ سننے کے لیے تیار نہیں تو تیاری کہاں تک ہم کر سکتے ہیں؟ تو اسی لیے کہا کہ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ. کہا کہ یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، منہ موڑے ہوئے ہیں. مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَاهِيَةً قُلُوبُهُم. کہا کہ اللہ کی طرف سے، ان کے پروردگار کی طرف سے جب بھی کوئی نئی آیت آتی ہے، اللہ کی طرف سے نشانی آتی ہے، کوئی قرآنی آیت آتی ہے تو وہ غفلت میں سنتے ہیں، تماشا کرتے ہوئے، لاپرواہی سے غفلت میں سنتے ہیں. کوئی عمل کرنے کے لیے سنتے نہیں ہیں، عبرت لینے کے لیے سنتے نہیں ہیں، زندگی کے اندر تبدیلی لانے کے لیے سنتے نہیں ہیں، محض تفریح کے لیے، معلومات بڑھانے کے لیے سنتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کی قریب آنے کی نشانیوں کو سن کر عبرت نہ لینا، یہ مشرکوں کی اس کو صفت بیان کی ہے. تو اس طرح سے قرآن نے ایک تو قیامت کے آنے کو بیان کیا، یقینی ہونے کو، دوسرے قریب ہونے کو بیان کیا، تیسرے قیامت کب آئے گی اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے. 5 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے. اس میں پہلی چیز بتائی ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قیامت کب آئے گی اس کے بارے میں بتایا نہیں گیا. فرمایا کہ یسألک الناس عن الساعہ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کب آئے گی. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، پوچھتے ہیں کہ کب آئے گی قیامت. آپ کہیے قل انما علمها عند اللہ، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. دوسری جگہ کہا لا یجلیہا لوقت قل انما علمها عند ربی، آپ کہیے قیامت کا علم تو میرے پروردگار کے پاس ہے. لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، سوائے اس کے کوئی اس کا وقت بیان نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوئے، کچھ سوالات کیے، ہر سوال کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. آخر میں پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کے بارے میں پوچھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جواب دیا، آگے مل مسئول عنہا بأعلم من السائل. حضرت جبرائیل سے کہا آپ مجھے سوال کر رہے ہیں نا، آپ کو جتنا علم ہے اس سے زیادہ مجھے علم نہیں قیامت کے بارے میں. اسی وقت کہہ دیا. تو یہ قیامت کب آئے گی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں. جو لوگ بتاتے ہیں فلاں بزرگ نے کہا، فلاں نے کہا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جو نجومی کچھ بتاتے ہیں کہ فلاں اتنے سال میں آئے گی، جھوٹ ہے، سرتاپا جھوٹ ہے. یہ شیطانی خیالات اور وساوس ہیں، کوئی اس کی حقیقت نہیں. بعض لوگ کچھ روایتیں بتاتے ہیں اللہ کے رسول کے بعد اتنے سال کے بعد قیامت آئے گی، باقاعدہ اس کی سال شمار کر کے بتائیں. محدثین نے کہا کہ روایتیں جھوٹی ہیں، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے. جب اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں ہے تو ان سب چیزوں کی کیا حقیقت ہے جو اس کی تعین کرتی ہے. لیکن اتنا اللہ نے کہا قیامت کا علم سوائے کب آئے گی، سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے. لیکن اتنا بتا لا تأتیکم الا بغتہ، قیامت آئے گی تو اچانک آئے گی،
ایک تو قیامت ہماری موت ہے، موت بھی اچانک آتی ہے، دوسری اصل قیامت بھی جب آئے گی تو بالکل اچانک آئے گی۔ حدیث میں یہاں تک فرمایا گیا کہ آدمی آپس میں کاروبار کر رہے ہوں گے، ایک آدمی کپڑا دکھا رہا ہوگا، دوسرا لینے کے لیے بھاؤ تاؤ کر رہا ہوگا، قیامت آ جائے گی۔ ایک آدمی کھانا لقمہ اٹھا کر منہ میں ڈالنے والا ہے، قیامت آ گئی۔ ایسی کتنی مثالیں دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت جب آتی ہے تو پھر کوئی مہلت نہیں ملتی، اچانک آئے گی۔ اس لیے اس کے آنے سے پہلے ہمیں تیاری کرنے کے لیے کہا گیا۔ چوتھی چیز جو بتائی قیامت کے سلسلے میں، قیامت کی تیاری کرنے کے لیے وہاں کا بھیانک منظر بتایا، کتنا خطرناک وہ منظر ہوگا کہ آدمی آدمی سے بھاگے گا، کوئی کسی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہو گیا، یہاں تک کہ دودھ پلانے والی عورت جس کو اپنے بچے سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہوگی، وہ اپنے بچے کو دودھ پلانا چھوڑ دے گی۔ حمل پیٹ کے اندر ہوگا تو جب قیامت آئے گی، زلزلہ آئے گا، وہ گر جائے گا ہیبت کی وجہ سے ساری چیزیں۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہ، اللہ نے کہا کہ دودھ پلانے والی عورتیں اپنی بچوں کو بھول جائے گی قیامت کے منظر کی۔ آخرت کا جو قیامت جب آئے گی، آخری وقت جب آئے گا، اس کی ہیبت دیکھ کر، اور اگر پیٹ کے اندر حمل ہوگا تو حمل گر پڑے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، لوگ مدہوش ہو جائیں گے، جیسے شراب پی کر آدمی مدہوش ہوتا ہے، کچھ ہوش نہیں، کیا کرنا ہے، حیرت کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے کیا کرنا ہے کچھ بھی معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، نشہ نہیں ہوگا ان پر، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے ہوش میں نہیں رہیں گے، ہوش اڑ جائے گا آدمی کا۔ یہاں تک فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، مصیبت میں بھائی بھائی کے کام آتا ہے، لیکن وہاں کی مصیبت دیکھ کر بھائی بھائی کو چھوڑ دے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، اور بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا۔ ہر آدمی اپنے اس میں مگن ہوگا کہ ہر آدمی کو اپنی فکر ہوگی کہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، اس میں سب پریشان ہوں گے، کوئی کسی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ایسی چیزیں قرآن نے بتائی ہے جس کی وجہ سے ہمیں قیامت کے ہولناک منظر کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ کیوں بتایا؟ یہ اس لیے کہ اس کے آنے سے پہلے اس دنیا میں اللہ نے جو ہمیں موقع دیا ہے، اتنی ہمیں اللہ نے اپنی نعمتیں دی ہیں، ان کی قدر کرتے ہوئے اس دن اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے پہلے ہم وہاں کے لیے تیاری کریں۔ جب بچے کو بتایا جاتا ہے امتحان بڑا سخت ہوگا، سوالات بڑے سخت ہوں گے، نگرانی بڑی سخت ہوگی، تو بچہ تیاری بھی اسی انداز سے کرتا ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ یہ بڑا سخت دن ہے، سخت امتحان، حساب سخت ہے، لیکن کیوں؟ ہماری تیاری کے لیے۔ اگر ہم تیاری نہ کریں تو پھر ہم سے بڑھ کر غافل، ہم سے بڑھ کر بیوقوف اور احمق کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کی رحمت کو دیکھیے، خالی بتا کر نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بہت سی ایسی نشانیاں بتائی جو قیامت کے قریب قریب ظاہر ہونے والی ہیں، تاکہ لوگ کم از کم ان نشانیوں کو دیکھ کر قیامت کے آنے کا یقین کریں، اپنی زندگی پر نظر دوڑا ہے، اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ تو قیامت کی نشانیاں بہت ساری بتائی، جو اس ابتدا میں آنے والی ہے، کچھ آخری دور میں آنے والی ہے، کچھ بڑی نشانیاں جو بالکل آخر میں آنے والی ہے، اس کے بعد بالکل قیامت آ جائے گی۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، تاکہ ہمیں سنبھلنے کا موقع مل جائے۔ کوشش کی جائے گی آئندہ انشاءاللہ کہ ان نشانیوں میں سے جو اہم نشانیاں ہیں اس کو بیان کیا جائے، تاکہ ہمیں عبرت کا اور اپنی زندگی کو سنبھالنے کا موقع ملے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی موت سے پہلے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے پہلے اس کے شائع نشان تیاری کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔